میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو ایک دن میں مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجے گا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہوئی، دل خراش واقعہ فارورڈ ہوا، اور اس واقعے کے اندر ہمارے معاشرے کی عکاسی کی گئی۔ واقعہ جو ہے ایک فون کی رانگ کال کا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک گھر میں کسی جگہ سے ایک رانگ کال، فون نمبر غلط نمبر سے کال آئی۔ جو فون اٹینڈ کیا وہ گھر کی خاتون نے اٹینڈ کیا، اور جب اجنبی مرد کی آواز سنی تو وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ رانگ نمبر ہے، اس نے فون بند کر دیا۔ اب دوسری طرف جس نے فون کیا تھا، اس نے عورت کی آواز سنی تو وہ ایک اوباش نوجوان تھا، اس نے کہا عورت کی آواز، اس نے اس نمبر کو محفوظ کر لیا، اور اس کے بعد بار بار اسی نمبر پر کال کرنے لگا۔ لیکن چونکہ وہ عورت سمجھدار تھی، سمجھتی تھی ان باتوں کو، اس نے اس فون کو ریسیو نہیں کیا۔ کال کرنے والا چونکہ معاشرے کا بگڑا ہوا تھا، نوجوان تھا، اس نے طرح طرح کے فحش میسیجز اس نمبر پہ کرنے شروع کر دیے۔ چنانچہ ایک دن اسی لڑکے کی دوبارہ کال آئی، یہ عورت کسی کام میں مصروف تھی، قریب ہی اس کی ساس موجود تھی، جو کھڑی تھی۔ اس نے دیکھا کہ میری بہو جو ہے وہ کام میں مصروف ہے، اس نے فون ریسیو کیا۔ اب جب فون ریسیو کیا تو سامنے سے ایک لڑکے کی آواز، اور نوجوان اوباش لڑکا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو تمہاری آواز سنی تو میں تو پاگل ہو گیا، میں تو یوں ہو گیا، فون یوں ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ طرح طرح کی فلم و ڈرامے دیکھنے والے نوجوان اس طرح کی سٹوریاں کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اب وہ ساس تھی، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ میری بہو کس سے باتیں کرتی ہے، یہ میری بہو کیا کر رہی ہے، یہ ہماری عزت کے جنازے نکال رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے فون بند کر دیا، فون بند کر کے خاموش ہو گئی۔ شام کو جب اس کا بیٹا گھر پر آیا، یعنی اس عورت کا شوہر، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو تمہاری جو بیوی ہے یہ کیا کر رہی ہے، کن سے باتیں کرتی ہے، ان کا انداز کیا ہے اس کا، اس نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اب وہ بیٹا بھی بیوقوف شخص تھا، جاہل آدمی تھا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے بیوی کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ اب اتنا نہیں، اس کی ساس نے موبائل فون اس کے شوہر میں ہاتھ میں دیا
کہ اس کے میسج دیکھو کیسے کیسے ہیں. اب تو شوہر کو اور غصہ آ گیا. اس نے ماں کے ساتھ مل کر زوجہ کو رسیوں سے باندھ دیا اور مارنے لگا, اور اس کی ماں کو فون کیا کہ دیکھو ایسی بیٹی کی تربیت کی تو نے, یہ دیکھو تمہاری بیٹی کیا گلچھڑے اڑا رہی ہے, آؤ ہمارے گھر. اب اس کی ساس اس کے لڑکی کے بھائی کو لے کر اس کے گھر پہ آئی, اور گھر پہ آ کر اب اس کی ماں کو اس کی ساس کہنے لگی بچی کی کہ یہ تربیت کی ہے تم نے, یہ تمہاری بیٹی دیکھو کیا کر رہی ہے یہاں پر, یہ کن نوجوانوں سے باتیں کر رہی ہے, کیا گلچھڑے اڑا رہی ہے. اب وہ بھائی کو جب کہا, بھائی کو بھی غصہ آیا, اس نے تھپڑ مار دیا اس کے منہ پر. اب وہ لڑکی چیخ رہی ہے کہ بھائی میری بات تو سنو, میری بات تو سنو, میری تو سنو. اس نے کہا تمہاری کیا سنے, تم نے تو غیرت کا جنازہ نکال دیا. اب وہ لڑکی چیخ رہی میری بات تو سنو, میری سن تو لو. وہ کہتے کیا سنے تمہاری. اب اس کے شوہر نے کیا کیا, اس کے شوہر نے وہ موبائل فون اٹھا کر اس کے بھائی کے ہاتھ میں دے دیا, یہ دیکھو یہ تمہاری بہن کے پاس جو میسیجز ہیں کتنے فحش اور کتنے غلط گندے میسیجز, یہ دیکھو کتنے میسیجز ہیں. اب اس کے بھائی نے جب وہ میسیجز پڑھے اس کا دماغ تو گم گیا. اس نے پستول نکالا اور 4 گولیاں اپنی بہن کو مار دی, اس کی بہن مر گئی. اس کے دوسرے بھائی نے اس کے خلاف پولیس میں FIR کٹوائی کہ یہ کیا ہوا. پولیس نے انویسٹیگیشن کی. جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی, جس پولیس آفیسر نے, اس نے جو اس کا موبائل فون کا ریکارڈ ڈیٹا نکلوایا تو کیا تحقیق سامنے آئی کہ اس لڑکے کی طرف سے کال آئی تھی. ایک بار اس لڑکی نے فون ریسیو کیا, اس کے بعد پھر کبھی ریسیو نہیں کیا. میسیجز سارے اس نے کیے, نہ اس نے کبھی جواب دیا, نہ اس نے کبھی فارورڈ کیا. یہ لڑکی بے قصور تھی. اب جب انویسٹیگیشن سامنے آئی, اس کے بھائی کو جیل میں پتا چلا, اس کے بھائی نے جس نے گولیاں ماری تھیں اس نے جیل میں خودکشی کر لی کہ میں نے بے گناہ بہن کو مار دیا. اور یوں ایک رانگ کال کی وجہ سے پورا ہستا بستا گھر تباہ ہو گیا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس واقعے کے اندر پورے 2 گھرانے تباہ ہو گئے. آئیے اس کی تباہی کے اسباب پر غور کرتے ہیں, کس وجہ سے ایسا ہوا. نمبر 1, شک و شبے کی عادت, شکی مزاج ہونا, اس کی وجہ سے گھر تباہ ہوا. نمبر 2, بدگمانی, اس کی وجہ سے گھر تباہ ہوئے. نمبر 3, لاپرواہی, اس کی وجہ سے گھر تباہ ہوئے. نمبر 4, فریقین, دوسری پارٹی کو سنانے کا موقع ہی نہیں دیا, دوسرا کا موقف سنا ہی نہیں آپ نے, اس لیے گھر تباہ ہوا. نمبر 5, اپنوں پر اعتماد نہ کرنا, اعتماد کی فضا میں کمی ہونا, یہ گھر کی تباہی کا سبب بنا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے تباہی اور بربادی کی لپیٹ میں ہے. آج بنیادی وجہ جو ہے وہ شکی مزاج ہونا ہے, وہ شکی طبیعت ہونا ہے, کیونکہ شک کی وجہ سے بدگمانی کی راہیں کھلتی ہیں, تہمتیں لگتی ہیں, بہتان بازیاں ہوتی ہیں, اور اپنوں پر اعتماد کمزور ہوتا ہے, بیجا غصہ اور جذباتی پن پیدا ہوتا ہے. آپس کے معاملات میں دوسری پارٹی کو صفائی کا موقع نہیں ملتا, نتیجتاً نفرتیں بڑھتی ہیں اور رشتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں. آپ یاد رکھیے, جس طرح دنیاوی معاملات کے اندر شک و شبے کی عادت کا ہونا, طبیعت کا ہونا یہ نقصان دہ ہے, اسی طرح دینی معاملات کے اندر شک کی طبیعت کا ہونا یہ بھی نقصان سے خالی نہیں ہے. لہذا شک و شبہ اور وہم و گمان سے اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ رکھنا چاہیے, اپنی سوچ کو, اپنی اپروچ کو پوزیٹیو رکھنا چاہیے, نیگیٹو نہیں رکھنا چاہیے, اور منفی سوچ سے بچنا چاہیے. ہمارا دین اسلام ہمیں اسی چیز کا حکم دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 26ویں پارے میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز ایمان, اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو
زیادہ گمان سے منع فرمایا ہے، کیونکہ بعض گمان جو محض گناہ ہے، لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان سے بچا جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں گمان کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ گمان ایک دوسرے کو عیب لگانے کا سبب ہے، اس پر برے افعال صادر ہونے کا دار و مدار ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں پوزیٹیو اپروچ کا حکم دے رہا ہے۔ کتنی زندگی میں معاملات ایسے ہیں جس سے ہمیں حسن ظن رکھنا ہے، ہمیں پوزیٹیو اپروچ رکھنی ہے، ہمیں نیگیٹو اپروچ نہیں رکھنی، ہمیں لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے۔ لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میری اس میں درخواست آپ کی خدمت میں یہی ہے کہ اپنی سوچ کو ہم پوزیٹیو رکھیں، اپنی اپروچ کو پوزیٹیو رکھیں، اور حضرت علامہ عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں گمان کی کثرت کو اس لیے پوشیدہ رکھا گیا تاکہ مسلمان ہر گمان کے بارے میں محتاط ہو جائے، غور و فکر کرے، یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس گمان کا تعلق کس صورت سے ہے، کیونکہ بعض گمان جو ہیں واجب ہیں اور بعض حرام اور بعض مستحب۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے، اور ایک نیک شخص کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ مستحب ہے، اور اللہ پاک اور نیک شخص کے بارے میں برا گمان رکھنا ممنوع اور حرام ہے۔ لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھنا چاہیے، اپنی اپروچ کو پوزیٹیو رکھنا چاہیے، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنے چاہیے، کسی مسلمان کے بارے میں نیگیٹو سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ آج کے اس بیان کا مطلب کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کا حال تو دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، بدقسمتی کے ساتھ نیگیٹو اپروچ، منفی سوچ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ ساس بہو سے مطمئن نہیں ہے، بہو ساس سے مطمئن نہیں ہے، بیوی شوہر سے مطمئن نہیں ہے، شوہر بیوی کے بارے میں بدگمان ہے، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اگر دوست ہیں تو وہ ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں، اگر بزنس پارٹنر ہیں ان کے اندر خود اعتمادی نہیں پائی جاتی۔ حالانکہ اسلام میں بزنس کو، شراکت کو پسند کیا گیا ہے، لیکن آج کل کے دور میں حالات کیا ہیں کہ اپنے بزنس پارٹنر پہ شک کرتے ہیں، بدگمانی ہے، اعتماد کی کمی ہے، جس کی وجہ سے کوئی پارٹنرشپ آج ہمیں کامیابی کے ساتھ نظر نہیں آتی۔ بہت کم ہوتے اکا دکا کہ وہ جناب بزنس پارٹنر بنے اور ہمیشہ وہ پارٹنر چلتے رہے، نہیں، کچھ عرصے بعد بدقسمتی سے ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ جو مناسب نہیں ہوتی، تو بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، رشتہ دار ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، پڑوسی ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ طبیعتیں بتا تو رہا ہوں، شکی مزاج ہونا، بدگمانی کا ہونا، تجسس کا پایا جانا۔ آئیے میں عرض کرتا ہوں کہ شک و شبہ کی عادت کتنی خطرناک ہے، ایک نگران کے لیے کتنی خطرناک ہے کہ اگر ماتحت پہ وہ شک کرتا ہے۔ سنیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے منہ پھیر لو، کیا تم نہیں جانتے کہ اگر تم ان کے بارے میں لوگوں میں شک کرو گے انہیں خراب کر ڈالو گے یا فساد ڈال دو گے؟ لوگوں سے منہ پھیر لو، اگر لوگوں میں شک کرو گے تو انہیں خراب کر دو گے یا فساد میں ڈال دو گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خواہ مخواہ کسی مسلمان کے افعال میں، کردار میں، گفتار میں شک و شبے کی عادت انتہائی بری ہے۔ اس کے سبب بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں اور کئی طرح سے گناہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ آئیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی سنتے ہیں کہ شک و شبے کی عادت میں کیا کیا نقصانات ہیں اور ایک مسلمان کو وہ کس طرح گناہوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر ایک کو شک کے دائرے میں رکھنے اور منفی سوچ کے لیے شکی نظروں سے تکتے رہنے سے دل میں برے خیالات اور وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے سبب ایک شخص دوسرے کے متعلق برا گمان قائم کر لیتا ہے اور یوں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور آنکھ، کان اور دل ان سب سے حساب ہونا ہے۔ بدگمانی کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان کرنا، یقین کر لینا کہ یہ ایسا ہے، یہ متکبر ہے، یہ مغرور ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر پوزیٹیو اپروچ نہیں ہے، نہیں رکھی جا رہی۔ جس کی آج نگران ہے وہ ماتحت کو شک سے دیکھ رہا ہے، ماتحت ہے وہ نگران کو شک سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے بندے، آپ کو کس نے دیا احتساب کرنے کا کام یہ والا؟ اور بغیر ثبوت کے
کوئی کارکردگی دے رہا ہے، دوسرا اس کی کارکردگی پہ شک کر رہا ہے، لو جی اتنے درس کیسے ہو گئے جناب، اتنے بیان کیسے ہو، یہ سب چیزیں کیسی آ گئی. اور مدنی مشورے میں اگر کوئی لیٹ آیا کسی میٹنگ کے اندر، اس پہ بدگمانی کی جاتی ہے کہ جناب یہ دیکھو لیٹ آیا، لو جی سوتے سوتے پہ اٹھ کے آ گئے. اللہ کے بندے، ٹریفک جیم ہو سکتی ہے، کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو بیمار کو ہاسپٹل چیک کروانے کے بعد یہ آ گیا ہے، اس کی مہربانی ہے کہ یہ بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہے، اس کے بارے میں کوئی حسن ظن پازیٹو پہلو ہے یا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کہیں سے گزرے تو ایک مرا ہوا بدبودار کتا پڑا ہوا تھا. آپ کے حواریوں نے کہا حضور دیکھیں کتنی کتے سے بدبو آ رہی، مرا ہوا بدبودار کتا ہے، بدبو آ رہی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ دیکھو اس کے دانت کتنے سفید ہیں. مرے ہوئے بدبودار کتے میں سے خصوصیت تلاش کر لیا اللہ کے نبی نے. اور ہم اچھے بھلے چنگے پلے ایک مسلمان اشرف المخلوقات اپنے بھائی میں سے برائی تلاش کر لیتے. اور یہ مکھی گندگی کی، مکھی کی عادت ہے یہ کہ پورے جسم کو اچھا چھوڑ کر کہاں بیٹھے گی، جا کر وہ گندی جگہ پہ بیٹھے گی، وہ زخم پہ بیٹھے گی، وہ خونی چوسے گی، وہ پی کھائے گی اور پھر جا کر گندگی پھیلائے گی. اس مکھی کو لوگ مار دیتے ہیں. اور یہ مکھی یہ بیماریاں پھیلاتی ہے. اور وہ مکھی جو خوشبوؤں میں رہتی ہے، جو پھولوں میں رہتی ہے، جو باغوں میں رہتی ہے، اس کا رس چوستی ہے، جب وہ آ کر اگلتی ہے چھتے کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں ہم نے شفا رکھی ہے. اچھی صحبت، پازیٹیو اپروچ، نو نیگیٹو اپروچ نہیں. کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں. اب کوئی شخص وہ بات کہتا ہے، کہتا چل جھوٹ بولنا بھی ہے. اللہ کے بندے، آپ کے پاس کون سا الٹرا ساؤنڈ مشین ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ آپ کو پتا ہے جھوٹ بول رہا ہے؟ کیسے کہہ رہے ہیں آپ اس کو جھوٹ؟ یاد رکھیے کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا یہ حرام کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو ہم آج کل جس مرضی مسلمان کو جو مرضی کہہ دیتے ہیں. وائی؟ کیوں؟ یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا، بے شک اس نے اپنے رب کریم سے برا گمان رکھا. یہ تو میری جڑیں کاٹ رہا ہے، اس نے تو کچھ کروا ہی دیا ہے، یہ تو جادو کروا رہا ہے، یہ تو عملیات کروا رہا ہے، اس نے تو کاروبار کو تباہ کر دیا ہے، یہ تو میرے پیچھے سے میرا یوں کرتا رہتا ہے. ایک دوسرے مسلمان پر بدگمانی کرتے ہی رہتے ہیں. توبہ استغفر اللہ من ذالک. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میری گزارش کیا ہے کہ آج پازیٹیو اپروچ کی طرف آنا چاہیے، کریکٹر بلڈنگ کی طرف آنا چاہیے. اور پھر جو نیگیٹو اپروچ، شک مزاجی طبیعت ہے، یہ تہمت لگانے کا سبب بنتی ہے. کسی مسلمان پر تہمت لگا دینا، یعنی تہمت کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ تہمت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی شخص کے اندر ایسا عیب جو موجود نہ ہو اس کو بیان کیا جائے. اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی مسلمان پر تہمت لگائے، یعنی ایسا عیب بیان کرے جو اس میں نہیں ہے، قیامت کے دن اسے ردغۃ الخبال میں رکھا جائے گا اس وقت تک جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو جائے. ردغۃ الخبال کیا ہے؟ یہ جہنم میں وہ جگہ ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے، اس میں رکھا جائے گا اس کو. جو مسلمانوں پر تہمت لگاتا ہے، ایسے عیب لگاتا ہے جو مسلمان میں نہیں ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ آج یہ گندی ذہنیت ہمارے معاشرے کے اندر پھیلتی چلی جا رہی ہے. لوگ ماں باپ پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ماں باپ سگی اولاد پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی بھائی کا دشمن بن گیا. شادی سے پہلے ٹھیک ہے سارے، شادی کے بعد پتہ نہیں اس نے کیا کروا دیا ہے، پتہ نہیں اس کے کیا کرا دیا. وہ کہنا جناب یہ بوڑھی تھرے لگ گئے، یہ بوڑھی کے پیچھے لگ گیا، یہ عورت کی باتیں مانتا ہے. استغفر اللہ من ذالک. طرح طرح کے الزامات اپنے سگے بھائی پہ لگا دیتے ہیں. یہ عورت کی باتیں مانتا ہے، یہ اس کے پیچھے لگ گیا ہے، یہ یوں کرتا ہے. استغفر اللہ من ذالک. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور گندی ذہنیت بدقسمتی سے آج اگر کسی کے پاس کوئی اچھا موبائل فون دیکھ لیں، ارے کتوں آیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لی ہے. کسی کے پاس گاڑی دیکھ لیں، لو جی ہم نے تو ساری زندگی حق حلال کی کمائی ہے، ہم تو موٹر سائیکل سے آگے نہیں بڑھ سکے، اسے گاڑی کتوں لے لی. کوئی گھر بنا لے، لو جی ہم تو ساری زندگی کرائے پہ رہے ہیں، اس نے گھر پتہ نہیں کہاں سے بنا لی ہے. اللہ کے بندے، آپ کو سر لگایا نہیں، اسلام نے حق نہیں دیا آپ کو کہ کسی مسلمان کی ٹو میں پڑھے. قرآن کہہ رہا ہے لا تجسسو، ٹو میں نہ پڑھو، منع کر رہا ہے قرآن. رب منع فرما رہا ہے ہمیں
کیا مسلمان کی جاسوسی کرنے کا ہمیں کس نے کہہ دیا؟ نہیں پھر اچھا پھر کی ہویا؟ اچھا وہ طلاق وہ دی طلاق کیوں ہوئی؟ پھر کیوں ہویا؟ نہیں کچھ تو کیتا ہوئے گا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کوئی شخص آیا اور آ کے پوچھتا ہے حضور وہ آپ کی بیوی سے آپ کی جدائی ہو گئی ہے, لڑائی ہو گئی, طلاق ہو گئی, جدائی ہو گئی, کیا ہوا تھا, کیا مسئلہ ہوا؟ آپ نے فرمایا میں اپنے گھر کی باتیں تمہیں کیوں بتاؤں, اپنے گھر کی بات تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس نے کہا جی وہ تو طلاق ہو گئی ہے, وہ تو الگ ہو گئی, وہ تو آپ کی بیوی نہیں ہے اب تو بتائیں. آپ نے فرمایا غیر عورت کی بات تمہیں کیوں بتاؤں؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن پاک منع کر رہا ہے کہ تجسس میں نہ پڑھو, اور یہاں بدقسمتی سے اگلے کی گڑے مردے بھی اکھاڑ کر لے آتے ہیں کہ یہ پہلے کیا کرتا تھا, اس سے پہلے کیا کرتا تھا, اس سے پہلے کیا کرتا تھا, اس کے گھر والے کیا کرتے ہیں, اس کی بیٹی کیا کرتی ہے, اس کی بہن کیا کرتی ہے, اس کی ماں کیا کرتی ہے, باہر کے ملک میں کیا, اندر ملک کیا, گڑے مردے اٹھاڑ کر لا کر مسلمان کو ذلیل اور رسوا کر دیتے. عزت ہے محفوظ کس کی؟ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا, اے کعبہ میرے دل میں تیری بڑی عظمت ہے, اے کعبہ میرے دل میں تیرا بڑا احترام ہے, مگر ایک مسلمان کی عزت, ایک مسلمان کی حرمت میرے دل میں تجھ سے بڑھ کے ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو اپروچ, ہمیں پازیٹیو اپروچ رکھنی چاہیے, نیگیٹو مینٹیلٹی نہیں رکھنی چاہیے. یہ ہمیں پازیٹیو اپروچ کہاں سے ملے گی؟ دعوت اسلامی سے ملے گی. آپ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنائیے. میرے ایک دوست ہیں باب المدینہ کراچی میں ہیں, پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں امریکہ سے پازیٹیو سائیکالوجی کے اندر. عالمی مدنی مرکز کی دعوت دی میں نے فیضان مدینہ کی. فیضان مدینہ آئے, مجھے کہتے ہیں یافور بھائی یہ دیکھیں ان کے چہروں پہ کتنا اطمینان ہے, یہ جو آپ کے مبلغ ہیں, یہ جو افراد ہیں, ان پر کتنا چہروں پر اعتماد ہے. یہ ان کی اس لیے کہ ان کی سائیکی, ان کی پازیٹیو اپروچ ہے, یہ مثبت ذریعے سے کام کرتے ہیں, منفی ذریعے سے کام نہیں کرتے. یہ دیکھیں ان کے چہروں پہ کتنا اعتماد ہے. میں نے پی ایچ ڈی کی امریکہ سے, ایسے اطمینان والے چہرے میں نے نہیں دیکھے. پازیٹیو اپروچ ہے. دعوت اسلامی والے نیگیٹو کام نہیں کرتے, نہ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری ہے, غیبت چغلی کے خلاف جنگ جاری ہے. دعوت اسلامی کا کام ہی یہی ہے کہ نیگیٹو اپروچ نہیں, پازیٹیو اپروچ. جس کا جو حق ہے اس کو حق دے, اس کا, چاہے وہ ماں باپ ہے, چاہے وہ بھائی بہن ہے, چاہے وہ رشتہ دار ہیں, چاہے وہ ہمسائے ہیں, چاہے کوئی بھی ہیں, حق دے ان کو. اب میں بات کروں گا اپنے نگرانوں کے لیے, اب میں بات کروں گا مارکیٹ کی یونین صدر کے لیے, اب میں بات کروں گا ان مذہبی رہنماؤں کے لیے, اب میں بات کروں گا کسی بھی لیڈر کے لیے, گھر کے سربراہ کے لیے. اگر آپ کی طبیعت میں شکی مزاج ہوئے, آپ لیڈر نہیں بن سکتے. اگر آپ کی نیگیٹو اپروچ ہوئی, آپ لیڈر نہیں بن سکتے, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ جو شکی مزاج ہوگا وہ دوسروں پر اعتماد نہ کرنے کا عادی ہوگا. جب دوسروں پہ اعتماد نہیں کرے گا تو لوگ اس کی ٹیم کا حصہ نہیں بنیں گے. جب ٹیم کا حصہ نہیں بنیں گے وہ اکیلا رہ جائے گا. تو اکیلا لیڈر نہیں ہوتا, کیپٹن ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے, دولہا بارات کے ساتھ ہوتا ہے, نگران ماتحتوں کے ساتھ ہوتا ہے, لیڈر ورکر کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو تو اعتماد کرنے کی عادت ہی نہیں ہے. یہ تو اس کی بھی جاسوسی کر رہا ہے, اس کی بھی جاسوسی کر رہا ہے, اس کی بھی جاسوسی کر رہا ہے. اوے تو کی کرنا آج کل موبائل کتوں آیا تھے, ہاں جی تو کی کھا کے آئے ہیں, تو کتنے کیا ہیں. اللہ کے بندے, شریعت کو کیا مطلوب ہے؟ اسلامک شریعت کو پازیٹیو اپروچ مطلوب ہے. تو دعوت اسلامی جو ہے ہمیں پازیٹیو تھنکنگ دے رہی ہے اور پازیٹیو اپروچ دے رہی ہے. اب شک کرنے کے, شکی مزاج طبیعت ہونے کے جو نقصانات ہیں, شکی مزاج انسان یہ بے چین رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, جو نیند نہیں آتی, اس سے خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے, احساس کمتری بڑھ جاتا ہے. شکی مزاج آدمی کی زندگی میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں. اسی طرح شکی مزاج لوگ دوسروں کو بھی وزن کرتا ہے. شک و شبہ کی عادت میں مبتلا لوگ عام لوگوں کی نسبت ذہنی بیماریوں کا زیادہ شکار ہوتے ہیں. شک کی عادت دل کی بیماریوں اور ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہے. اور اسی طرح سے جو کسی پر شک کرتے رہتے ہیں, شکی مزاج لوگ, ان کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی. اور منفی سوچ اور شک کی وجہ سے انسانی طبیعت میں مایوسی, خوف اور وہم اور نفسیاتی امراض بڑھتے چلے جاتے ہیں. آپ نوٹ کریں گے جو تھوڑے کین واچر ہوتے ہیں, کین آبزرور ہوتے ہیں, تھوڑا سا بالکل ڈیپتھ میں جاتے ہیں, وہ ٹینشن میں رہتے ہیں, وہ یہ کیوں کیا, نہیں تسی اے کیوں کیتا, نہیں یہ کیوں ہوا, یہ لوگ شوگر بلڈ پریشر کے زیادہ مریض بنتے ہیں. اور جو کہتے ہیں نہیں چلو کوئی بات نہیں یار, خیر ہے, چلو خیر ہے یار, چلو صلاح کرو, چلو خیر ہے یار, خیر ہے. یہ لوگ میں نے دیکھا ہے زیادہ پھلتے پھولتے ان کو ترقی کرتے دیکھا میں نے. اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں اے کیوں کیتا, او نہیں بھائی, اللہ کے بندے رحم کرو یار, لوگوں پر شفقت کرو یار.
لوگوں کو آسانی پیدا کرو, لوگوں میں سختی پیدا نہ کرو, تنگی پیدا نہ کرو. تو وہ شوڈ بی پازیٹیو, وہ شوڈ بی پازیٹیو. ہمارا نگران ہے, اس کے بارے میں پازیٹیو. ہماری مارکیٹ کا لیڈر ہے, رہنما, پازیٹیو. لیڈر کو چاہیے ماتحت کے بارے میں پازیٹیو اپروچ. ہر بندہ اگر پازیٹیو اپروچ رکھے گا, اس کی بیماریاں بھی کم ہوں گی, اس کے اعتماد بڑھے گا, اس کے ٹیم ورکر اس کے آگے کام کریں گے, وہ تن من دھن کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ لگ جائیں گے. لہذا دعوت اسلامی یہ کریکٹر بلڈنگ کا کام کر رہی ہے, دعوت اسلامی کردار سازی کا کام کر رہی ہے. آج یہ باتیں ہمارے معاشرے کو جو گن کی طرح چاٹ رہی ہیں, ہمارا معاشرے میں لڑائی جھگڑے, فساد, طلاقیں, طرح پارٹنرشپ ختم ہونا, طرح طرح سے مارکیٹوں کے چکر لوگوں کے لگ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے مزاج میں یہ عادتیں ہیں, بدگمانی ہے, تجسس ہے, اسی طرح سے یہ شک کی عادت ہے. اگر تہمت لگانے کا ہماری طبیعت میں نہ ہو, اگر طبیعت میں پازیٹیو اپروچ ہمیں آ جائے, پازیٹیو اپروچ حاصل کر لیں, تو انشاءاللہ عز و جل, انشاءاللہ عز و جل, اللہ کی رحمت سے امید ہے, میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جنت کا نظارہ پیش کرے گا. تو اب جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں, دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع فیضان مدینہ میں ہوتا ہے جمعرات کو. ہر جمعرات ایک موضوع پر بیان ہوتا ہے. یہ کردار سازی ہے, یہ کریکٹر بلڈنگ ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پہ بیان ہوگا, کبھی رحمت الہی پر, کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ بیان ہوگا, اور کبھی سنت رسول پر, کبھی رزق حلال پر بیان ہوگا, تو کبھی حرام کی مذمت پر, کبھی رشتہ داروں کے حقوق پہ بیان ہوگا, تو کبھی ہمسایوں کے حقوق پہ بیان ہوگا, کبھی شوہر کے حقوق بیان کیے جائیں گے, تو کبھی زوجہ کے حقوق بیان کیے جائیں گے, کبھی ماں باپ کے حقوق بیان ہوں گے, تو کہیں اولاد کے حقوق بیان ہوں گے, کبھی معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے جائیں گے. مختلف موضوعات, کسی بزرگ کی سیرت پر ہوگا, انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت پر ہوگا, اہل بیت اطہار کی محبت پر ہوگا, اولیاء کرام کی سیرت پر ہوگا, صحابہ کرام کی محبت میں ہوگا. اب تشریف تو لائیے جمعرات کو, انشاءاللہ عز و جل معلومات کا ڈھیر و خزانہ آئے گا, اور ہمارے کردار میں اچھی عادتیں پیدا ہوں گی. انسان ہے, یہ لیتا ہے, اخاذ ہے, اس کی طبیعت اخاذ ہے, اخذ کرتی ہے, لیتی ہے. جب آپ کہیں بیٹھیں گے تو جو انٹیک ہوگا, اگر انٹیک اچھا ہے تو آؤٹ پٹ اچھا ہوگا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ ہے, آپ مزید بنائیں. اگر آپ کے شہر میں ہیں اور بنائیں. اسلامی بہنوں کے ادارے ہیں, آپ اور بنائیں. اس بچیوں کے ادارے ہیں, آپ اور بنائیں. دیکھیے آج ہمارے معاشرے کے اندر, میں مالداروں سے کہہ رہا ہوں, میں بزنس سوسائٹی سے کہہ رہا ہوں, میں بزنس کمیونٹی سے کہہ رہا ہوں, آج جس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ کہتا ہے میری مرضی, میں جو مرضی کروں. سنیے, آج ہمارے معاشرے کا رجحان کچھ اس طرح کا ہے کہ آج گھروں کے خرچے چلانے کے لیے بچیاں بھی جاب کرتی ہیں. ایسے ہی ہے, مہنگائی ہے نا, گھر کے خرچ پورے. کسی کا باپ بیمار ہے, کسی کا باپ فوت ہو گیا, ماں بوڑھی ہے, کسی طرح سے وہ اپنے شادی کے لیے کسی طرح سے وہ جاب کرتی ہے. رجحان ہے معاشرے کے اندر, نہیں ہے جی, ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس بچی کو اس کے محلے کے اندر ایک بچیوں کا ادارہ بنا کے دینا چاہیے, جس میں وہ محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھائے, ایجوکیٹ کرے, ریلیجیس ایجوکیشن دے, اس کو ایجوکیٹ کرے, خواتین کی تربیت کرے وہ بچی, تاکہ یہ اپنے محلے کے اندر گھر سے پردہ کر کے آئے اور اپنے محلے کے اندر ہی یہ قرآن پڑھائے. اپنے محلے کے اندر دعوت اسلامی اس کو 15,000 روپے تنخواہ دے, میڈیکل اس کا فری ہو, یہ گھر جا کر اپنے گھر کی کفالت بھی کرے اور با عزت با پردہ روزگار کمائے. ٹھیک ہے, یہ جی ہونے چاہیے, ادارے ہونے چاہیے. لیکن جب کسی مالدار سے بات کو کہتے نہیں جی جناب ساڑی مرضی, ساڑی اور بڑے خرچے نے. اگر آپ ادارے نہیں بنائیں گے, اگر آپ نے بچیوں کے روزگار کا سسٹم پردے کے اندر اپنے محلے میں نہیں کیا, تو پھر ہماری بیٹیاں, ہماری بچیاں یہ بسوں میں کنڈکٹر لگ رہی ہیں اور لگ جائیں گے, جا کر لگ رہی ہیں جی. ہمارے محلے کی ہیں, ہمارے شہر کی ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں. ہمارا اسلام نے رشتہ قائم کیا بھائی بھائی کا, ہماری بہنیں ہیں وہ. ہم نے کیا سوچا ان کے لیے, کیا با عزت روزگار ان کے محلے میں نہیں دے سکتے ہم؟ کیا قرآن پڑھانے کے لیے, مجھے پتا ہے کہ میں انگلینڈ جب گیا تو وہاں کے لوگوں نے گریبان پکڑ لیا, یافور بھائی آپ نے ادارے اتنے لیٹ کیوں بنائے دعوت اسلامی نے,
جلدی ادارے بنائے. ہماری بچیوں کی تربیت کا مسئلہ ہے, اخلاق تباہ ہو گیا, کردار تباہ ہو گیا, بچیاں بڑی ہو گئی, ڈائیورس ہو گئی, ہماری بچیاں گھر سے چلی گئیں. ہمیں ادارے دیں, ہمیں ادارے دیں, ہمیں بچیوں کی تربیت کے ادارے دیں. یہاں دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ آن لائن بناتی ہے, ایک کمرے کے اندر کمپیوٹر لگا کر 15-20 بچیوں کو روزگار دیا جاتا ہے. وہ دنیا کے 20-25 ملکوں میں قرآن پڑھاتی ہے, کریکٹر بلڈنگ کا کام کرتی ہیں, لیکن بدقسمتی کے ساتھ آپ کے بولے والا شہر میں ایک بھی نہیں. ہاں مالدار بڑے بڑے پلازے بہت سارے ہیں, بڑی بڑی انویسٹمنٹ بہت ساری ہے. میرے پیارے اسلام خدا کے لیے اپنی نئی نسل کا خیال کریں, ان کو روزگار دیں, اور روزگار وہ دے جس سے ان کا اخلاق سنورے, جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, جو آپ کے کردار سازی کا ذہن بنے, جو آپ کی, ورنہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے ہیں, پھر ہماری مرضی ہے جو مرضی کریں. ہم ساری دنیا کو بولیں میرا کردار کیا ہے, میرا کردار کیا ہے. میں چھوٹا سا اپنی اٹی جیسا حصہ ڈال کے بھی تو میں خریداروں میں آ سکتا ہوں, نہیں آ سکتا. دین کے کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو دعوت اسلامی آپ کے پاس ہے, دعوت اسلامی آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہی ہے, دعوت اسلامی آپ کے بچوں کو عالم دین بنا رہی ہے, دعوت اسلامی کریکٹر بلڈنگ کا کام کر رہی ہے, دعوت اسلامی کے پاس یونیورسٹی کا چارٹر موجود ہے, 1.5 لاکھ بچے بچیاں موجود ہیں جو پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ان قریب ہمارے بچے حافظ قرآن بھی ہوں گے, عالم دین بھی ہوں گے, ہمارے بچے حافظ قرآن بھی ہوں گے, MBBS ڈاکٹر بھی ہوں گے, ہمارے بچے درس نظامی کرنے کے بعد, ہائر ریلیجیس ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد انٹرنیشنل افیئرز کے اندر PhD کر کے دنیا بھر میں ریسرچ اسکالرز بنیں گے, جا کر ہمارے بچے بنیں گے. دعوت اسلامی ہے پروگرام, ہماری بچیاں لیڈی ڈاکٹر, دعوت اسلامی لیڈی ڈاکٹرز کا کالج کھولے گی. جی ہاں, امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے میں فرمایا ہمیں اپنی خواتین کے لیے لیڈی ڈاکٹر چاہیے, ہم بنائیں گے, با کردار بنیں گی. آپ کی ہیلپ چاہیے, آپ کا ساتھ چاہیے, آپ لگے دعوت اسلامی کے ساتھ. دعوت اسلامی کا پلانز ہیں, دعوت اسلامی کوشش کرنی چاہتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر سدھار پیدا کرے, کوشش پیدا کرے. آپ تعاون کریں گے دعوت اسلامی اور بڑھے گی. آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو ملے گا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. دعوت اسلامی یہ جائیدادیں نہیں بناتے. الیاس قادری صاحب سے سوال ہوا کہ الیاس قادری صاحب آپ جو ہیں 36 سال ہو گئے دعوت اسلامی چلاتے ہوئے, 2 سال پہلے کی بات ہے, 36 سال ہو گئے. آپ نے کہا جب میں نے دعوت اسلامی کا آغاز کیا تھا تو بڑا غریب تھا, ہمارے گھر میں پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا. الیاس قادری صاحب 36 سال میں کتنا مال بنا لیا؟ تو امیر علیہ سنت نے جواب دیا, میں بڑا امیر کبیر ہوں, شاہ 2 سرا کا فقیر ہوں. آپ نے فرمایا میرا کبھی کوئی بینک اکاؤنٹ, آج تک کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, مجھے چیک سائن کرنا بھی نہیں آتا, میرا کوئی گھر نہیں ہے. وہ الیاس قادری صاحب جن کا کوئی بینک اکاؤنٹ, کبھی آپ نے بینک اکاؤنٹ ہے ہی نہیں, چیک سائن کبھی بھی نہیں کیا, آپ کے نام پہ کوئی جائیداد, کوئی گھر آپ کے ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیے اس کلندر, اس مرد مجاہد نے جب دین کا کام کیا, لوگوں کو سمجھایا, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. دعوت اسلامی کے نگران آج امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے چلتے فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں. آج دعوت اسلامی والوں میں ناز نخرے نہیں دیکھیں گے آپ. آئیے نا, یہ لوگوں کے پاس پلانز ہیں, یہ لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں. صرف انگلینڈ کے اندر دعوت اسلامی کے 50 مراکز ہیں. ان لوگوں کو وہاں کے لوگوں کے لیے دیا ہے, انگلش ٹی وی چینل دیا ہے, بنگلہ دیش والوں کے لیے ادھر ادارے بنا کے دیے ہیں, ادھر بنگلہ ٹی وی چینل دیا ہے. اگر آپ دین کی واقعی خدمت کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسلمان بچے, آپ کی نئی نسل ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے, کیا گاؤں دیہاتوں کے بچے اغوا نہیں ہو رہے, کیا گاؤں دیہاتوں کے بچے نشے نہیں بن رہے, کیا گاؤں دیہاتوں کے بندے جنسی تشدد کا شکار نہیں بن رہے, کیا گاؤں دیہاتوں کے بچے ان پڑھ نہیں رہ رہے؟ آپ بنا دینا ایک ادارہ, آپ ادارہ بنائیں, پھر دیکھیں دعوت اسلامی کے تحت وہ درس نظامی کر کے عالم دین بن کے آپ کے گاؤں کا بچہ جس دن مدنی چینل پہ بیٹھ کے بیان کر رہا, آپ دیکھیں گے یار یہ کمال ہو گیا, یار یہ میرے گاؤں کا بچہ ہے, یہ فلاں کا بچہ دیکھو آج کدھر پہنچ گیا. یہ دعوت اسلامی کا کام ہے. ادارہ آپ نے بنانا ہے, اس نسل کو آپ نے سنوارنا ہے, کرنا آپ نے ہے, پلان دعوت اسلامی دے گی, مل جل کر ہی کام ہوگا. آپ ہمت کریں گے, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں گے. دیکھیے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کہاں نہیں ہوتی. جو اسکول کالج میں ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جناب ایک دن گیمز کا ہوگا, ایک دن سپورٹس کا ہوگا, ایک دن مدر ڈے ہوگا, ایک دن پیرنٹس ڈے ہوگا. اگر جس طرح بڑے بڑے آفیسرز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, کمشنرز ہیں, ڈپٹی کمشنرز ہیں, یہ سیکٹریز ہیں, یہ بھی ٹینس کھیلنے جاتے ہیں, یہ سوئمنگ کرنے جاتے ہیں, یہ جمنیزیم میں جاتے ہیں, جم جاتے ہیں, تو ٹھیک ہے ہم ذرا اس طرح کے لوگ ہیں, ہم مزید چلے جاتے ہیں.
ہم اپنے مسلمانوں بھائیوں کی طرح تقدیر سنوارنے چلے جاتے ہیں, ہم ان کو مسجد بلانے چلے جاتے ہیں. ہماری تو ایکٹیویٹیز ہیں نا, کاروبار اپنا الگ ہے, گھر بار الگ ہے, بیوی بچے الگ ہیں, لیکن ہماری جو ایکسٹرا کریکٹ 2, 2.5, 3 گھنٹے روز کے ہیں وہ ہم دین کے لیے دے دیتے ہیں, مسجد آباد کرنے میں دے دیتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس سے تم کثرت کے ساتھ مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو, وہ ایماندار آدمی ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں. تو مسجد بنائیں, اس کو آباد کریں, لوگوں کو بلا کر لائیں, تربیت گاہ ہے, بیسک ہے, یہ ہمارا بیس ہے. ہاں اگر کوئی کہے کہ جناب مولویوں نے تو عورتوں کو پیچھے کر دیا ہے, مولوی عورتوں کے خلاف عورتوں کو پیچھے ہے, تو سنیے, جرمنی میں ریسرچ ہوئی, میں جرمنی میں گیا, وہاں ریسرچ ہوئی, کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر جگہ مسلمان ترقی کر رہے ہیں, ہر تھنک ٹینک کے اندر مسلمان ہے, ہر اہم جگہ پر مسلمان ہے, مسلمانوں کا آئی کیو لیول تیز ہے, یونیورسٹیز کے اندر پوزیشن یہ لے رہے ہیں, فلاں کام میں مسلمان آگے ہیں. کیا وجہ ہے؟ 5000 افراد نے ریسرچ کیا, ریسرچ کرنے کے بعد جو کنکلوژن دیا, جو اس کا نتیجہ نکالا, وہ یہ نکالا کہ مسلمان کا بچہ یہ ماں کی گود میں پلتا ہے اور ہمارا بچہ ڈے کیئر سینٹر میں ملازم ہو کے ہاتھوں پلتا ہے. ماں کی گود میں پلنے والا بچہ جس کو ماں منہ بھی چومے گی اور اس کو لقمہ بھی کھلائے گی, اور ایک ملازم جو ڈے کیئر سینٹر میں صبح وہ ملازم کے ماں کو دے جائے گی, نوکری کرے گی, بعد میں آگے بچہ 4 بجے تک اس بچے نے کھایا نہیں کھایا, ملازم نے کیا کیا اس بچے کے ساتھ, وہ بچہ جانتا ہے. ایسے بچے کہاں ترقی کریں گے؟ نفسیاتی مریض بنیں گے بچے, جنسی مریض بنیں گے, معاشرے کے ایکسپلائٹ کا شکار ہوں گے یہ. اور اللہ کا کرم ہے, ہماری ماؤں کے ہاتھوں میں اگلی نسل کی تربیت ہے, انہوں نے تیار کرنی ہے, اگلی نسل تیار کرنی ہے. اگر ہم نے اسے ڈراموں سے جان چھڑوا دی تو. اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کی عمر کم تھی, آپ چھوٹے تھے, مدرسے لایا گیا آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے. استاد صاحب نے کہا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ نے 18 سپارے زبانی سنا دی. استاد صاحب کہتے ہیں جی آگے بھی پڑھو. غوث پاک کہتے ہیں مجھے 18 یاد ہے. میں کہاں سے یاد کیے؟ یہ تو بچے کو بسم اللہ شریف پڑھانے, قرآن پڑھانے مدرسے میں لے کر آئے ہیں, بچے کو 18 سپارے یاد ہے, زبانی یاد ہے. غوث پاک رحمت اللہ فرماتے میں ماں کے پیٹ میں تھا, میری ماں روز قرآن کی تلاوت کرتی تھی. جب ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو میں ماں کے پیٹ میں نے زبانی یاد کر لیے. چونکہ میری ماں کو 18 پارے یاد تھے, لہٰذا مجھے بھی 18 زبانی یاد ہے. ہماری مائیں تو وہ ہیں, ہم ان کے مرید ہیں, غوث پاک کے مرید ہیں ہم. اب وہ مائیں ڈراموں والی ہیں, وہ مائیں اچھی کر دیں تو اولاد بھی, نئی نسل بھی اچھی آ جائے گی. کیوں جی؟ مطلب پروڈکٹ کہاں سے آنی ہے؟ ماں سے آنی ہے. تو اگر ماں اخلاق میں اچھی ہے, کردار میں اچھی ہے, اولاد بھی اچھی ہے اس کی. تربیت ماں کی گود ہے نا سب سے پہلے تو, تربیت گاہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا کردار عطا فرمائے, اچھے لوگ عطا فرمائے, اچھی صحبت عطا فرمائے, پازیٹیو اپروچ عطا فرمائے. دعوت اسلامی آپ کے پاس ہے, مولانا محمد الیاس قادری صاحب کی تعلیمات ہمارے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.